مجبوری میں بیوی کے پچھلے مقام میں نفس داخل کرنے کا جائز طریقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم بستری کرنے کا عمل میاں بیوی کو بدکاری سے بچانے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے اور حرام کاموں سے بچنے کے لیے بہت بڑی ڈھال ہے، کیونکہ اسلامی و شرعی اصولوں سے عدم واقفیت کی وجہ سے اس جائز و حلال عمل میں بھی حرام اور گناہوں کا ارتکاب ہوتا رہتا ہے۔ اسلام انسانی زندگی کے تمام تقاضے بحسن و بخوبی پورے کرتا ہے، بلکہ زندگی کے تمام امور کے لیے پاکیزہ اصول اور فطری نظام پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اسی لیے ہمیں اپنے پیغمبر کے ذریعے زندگی کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات بتا دی ہے۔ نکاح اور بیوی سے ہم بستری کی حفاظت کے ساتھ افزائش نسل کا سبب ہے، پھر اللہ اتنی بڑی بات کیسے نہیں بتلاتا؟ یہ بھی ہمیں بتلا دیا کہ پیدائش کے بعد جب کوئی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اسے فطری سکون حاصل کرنے کے لیے شریک حیات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسلام نے شریک حیات بنانے کے لیے نکاح کا پاکیزہ نظام پیش کیا ہے۔ جس طرح اسلام نے نکاح کا پاکیزہ نظام دیا ہے، اسی طرح ہم بستری کے بھی صاف ستھرے اصول بتائے، جن کو شریعت میں بھی واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا ان شرعی اور طبعی اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ناظرین، کوئی بھی انسان جنسی لذت حاصل کرنے کے شعور کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اور اپنی بیوی کے رویوں سے یہ سب کچھ سیکھتا ہے اور اپنی اسی صلاحیت کو ترقی دینے میں لگا رہتا ہے، تاکہ وہ اپنی فریق ثانی کو لذت پہنچائے اور اس کے بدلے میں خود اس سے زیادہ لذت حاصل کرے۔ میاں بیوی کا جنسی تعلق کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ صدقہ ہے۔ بیوی سے کیسے محبت کریں؟ شریعت مطہرہ نے بیوی کے پورے بدن سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہے، البتہ پچھلے مقام میں صحبت کرنا بیوی سے حرام ہے کہ وہ جماع کرنے کا محل اور مقام ہی نہیں ہے، اسی لیے صحبت اگلے حصے میں ہی جائز ہے۔ اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے، شریعت میں اس کی ممانعت نہیں، لیکن مجبوری میں بیوی کے پچھلے مقام میں نفس داخل کرنے کا جائز طریقہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ معزز ناظرین، ایک شخص نے کمنٹ میں سوال لکھا ہے کہ مجبوری کی حالت میں بیوی کی پچھلی شرمگاہ کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس نے بولا، اگر مرد کنٹرول نہیں کر سکتا اپنے اوپر تو کس طرح بیوی کی پچھلی شرمگاہ کو استعمال کرنے کا جائز طریقہ ہے؟ معزز ناظرین، اس کے جواب سے پہلے چند باتیں آپ کو میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ اس کو بے حیائی اور غلط کام کہتے ہیں، کیونکہ شریعت نے بھی اس کی اجازت نہیں دی، بلکہ شریعت میں یہ بتایا گیا ہے، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، انہیں جیسے چاہو استعمال کرو، ہم بستری کرو اور اپنی لذت شہوت حاصل کرو، لیکن جائز طریقے کے ساتھ۔ تو ناظرین، جائز طریقہ کیا ہے اور شریعت کس بات کا حکم دیتی ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ ویسے تو شریعت نے بیوی کے ساتھ ہر طرح سے قربت کرنے کا درس دیا ہے، البتہ شریعت نے ہم بستری کے دو بہت ہی معروف طریقے متعارف کرائے۔ پہلا طریقہ جو ہر جاندار میں فطری طریقہ ہے کہ مرد اوپر رہے اور عورت نیچے۔ ہم بستری کے اس عمل میں میاں بیوی دونوں لذت کا حصول زیادہ ہے، نیز یہ طریقہ حمل کے لیے بھی بہت مفید ہوگا۔ بیوی سے جس طرح چاہیں قربت کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کر، لیٹ کر، آگے کی طرف سے، پیچھے کی طرف سے، مرد اوپر ہو اور عورت نیچے، یا اس کے برعکس، سب طرح بیوی سے صحبت کرنا جائز اور درست ہے۔ البتہ پچھلی شرمگاہ پکانے کے مقام میں صحبت کرنا جائز نہیں۔ شوہر کے لیے بیوی کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے چومنا یا چاٹنا بے حیائی ہے۔ اس طرح بیوی کے لیے مرد کی شرمگاہ کو چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے،
مگر اسے چومنا بے حیائی اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف ہے۔ میاں بیوی میں اللہ پاک کی طرف سے ہی محبت پیدا ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا احساس ہے جس میں محبت ہی محبت نظر آتی ہے۔ بعض اوقات لڑکے لڑکی کی شادی پسند سے نہیں کی جاتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں ایک دوسرے سے محبت اتنی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ شوہر جب بیوی سے ہم بستری کا ارادہ کرے تو ہم بستری کی دعا پڑھے، جس کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ کا نام لے کر یہ کام کرتا ہوں۔ اے اللہ، تو ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد تو ہم کو دے اس سے بھی شیطان کو دور رکھ۔ اس دعا کو پڑھ لینے کے بعد اس وقت کی ہم بستری سے جو اولاد پیدا ہوگی شیطان اسے کبھی ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ اس دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم بستری کے وقت اللہ کا نام نہ لینے سے شیطان کا نطفہ بھی مرد کے نطفے کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ کوئی غلط کام اور بے حیائی نہیں ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہم وہ طریقے بتاتے ہیں جو انہوں نے ہمیں بتائے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے۔ اگر آج ہم لوگوں کو بتائیں تو لوگ اس کو بے حیائی کہتے ہیں۔ یہ آپ ہمیں بے حیا نہیں کہہ رہے ہوتے، آپ ان مسائل کو، ان فقہا کو، ان حدیث کو بے حیا کہہ رہے ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ کسی بھی مکتب فقہی کتاب اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، ان میں ایسے مسائل بہت سارے موجود ہیں کہ ہم بستری کے متعلق ہیں، طلاق کے متعلق ہیں، نکاح کے متعلق ہیں۔ بہت سارے مسائل ایسے موجود ہیں جو شاید آپ کی آنکھوں سے پردہ ہٹا سکتے ہیں، اور اس دور میں ایسے سوالات بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں، کیونکہ جس طرح سے مغرب کی تہذیب ہمارے اندر گھس رہی ہے اس کو دیکھا جائے تو ایسے سوالات کا پیش آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ معزز ناظرین، جو اس شخص نے سوال کیا کہ مجبوری کی حالت میں بیوی کی پچھلی شرمگاہ کو کس طرح ہم بستری میں استعمال کر سکتا ہوں، کوئی جائز طریقہ ہے یا نہیں؟ معزز ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، جب چاہو جہاں سے چاہو آ سکتے ہو، لیکن مقام ایک ہی ہونا چاہیے جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ کسی اور مقام سے ہم بستری کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس وجہ سے مرد کو چاہیے کہ پہلے کنٹرول کرے۔ اگر وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکتا، مجبوری کی حالت میں کئی سفر سے دور دراز سے عرصے کے بعد آتے ہیں تو آگے بیوی کو حیض ہوتا ہے، ماہواری کہتے ہیں، اس صورت میں پھر مرد کو چاہیے کہ بیوی کی دونوں رانوں کو ملا کر ان کے درمیان میں رگڑ سکتا ہے، چاہے پیچھے سے ہو یا آگے سے ہو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اندر کہیں پر بھی دخول جائز نہیں ہے۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کہ جس میں مجبوری میں بیوی کے پچھلے مقام میں نفس داخل کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں میری یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے، آمین۔